آج کے بعد جو ہے وہ فوج صرف اپنی آپریشنل چیزوں کی خبر دے گی، جو ان کی پرائمریلی ذمہ داری ہے سیکیورٹی بیسکلی، اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یا خبر ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ ہماری فوج ظاہر کرائے کی فوج تو ہے نہیں، یہ وہ فوج ہے جو اپنے دل اور اپنی جان سے لڑتی ہے، ملک کی خاطر لڑتی ہے، لوگوں کی خاطر لڑتی ہے اور لوگوں کی سپورٹ سے لڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک ملاقات اختتام پذیر ہوئی ہے جس میں کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب کے ساتھ، اور لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب جو ہیں وہ فارمر یعنی کہ سابقہ ڈی جی ISPR ہیں۔ اس ملاقات کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کے حوالے سے خبر دی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، میں آپ کو اس کا ذکر کر دیتا ہوں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی بتا دیتا ہوں کہ ممکنہ طور پر ہوگا کیا۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا، یہ رپورٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ فوج صرف اپنی آپریشنل چیزوں کی خبر دے گی، یعنی کہ جو کوئی بھی آپریشنل ایکٹیویٹی ہے جو فوج کے آپریشنز ہیں اور اہم ہیں اس کے حوالے سے خبریں آئیں گی، جس میں مثال کے طور پہ خبر جو ہے جب کبھی بھی جوان کسی محاذ پر ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ زخمی ہو جائے یا کوئی شہادت ہو جائے یا کہیں پہ کچھ دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے، یعنی کہ جو ان کی پرائمریلی ذمہ داری ہے سیکیورٹی بیسکلی، اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یا خبر ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے گی، اور اس خبر کو بھی منیمم جو ہے وہ سپیس دیا جائے گا یا اس کو ٹکرز کی حد تک چلایا جائے گا، یا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ خبر کیسی ہے، پھر اس کی کوئی بریکنگ وغیرہ یا اس پہ کوئی بات چیت ہو جائے گی۔ سو خبر جو ہے وہ آج کے بعد فوج کے حوالے سے صرف اسی قسم کی آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ادر دین دیٹ جتنی بھی خبریں ماضی میں آ رہی تھیں یا ڈیولپمنٹس آ رہی تھیں یا پریس کانفرنسز آ رہی تھیں وہ نہیں ہوگی، جس میں مثال کے طور پہ ٹرانسفرز پوسٹنگ جو تھی اس کے حوالے سے آفیشیلی طور پہ کوئی خبریں نہیں آئیں گی، یعنی کہ اس سے پہلے اہم یا بڑے پیمانے کے اوپر یا درمیانے پیمانے کے اوپر بھی کوئی ٹرانسفرز، پوسٹنگ، تبدیلیاں، ڈیوٹی کا ایک آفیسر کی دوسری جگہ پر چینج ہو جانا جیسی بھی خبریں جو ہے وہ آج کے بعد نہیں آئے گی۔ یہ انٹرنل میٹر، انہوں نے کہا کہ انٹرنل میٹر انٹرنلی رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر آرمی چیف صاحب کی ملاقات جو ہے وہ سعودی سفیر سے ہوئی، ہم نے دیکھا کہ اس کی بھی خبر نہیں آئی۔ UAE یعنی متحدہ عرب امارات کے بھی سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا اس کی بھی کوئی ایسا کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے وہ آپ کو علم تو ہو جاتا ہے یا آپ تک وہ پہنچ جاتی ہے خبر، لیکن اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جس طرح ماضی میں کیا جاتا تھا۔ اب یہ چیز ہے جس کا ذکر بابر افتخار صاحب نے کچھ الوداعی جو ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، چونکہ اب ان سے DG ISPR صاحب جب وہ تھے تو ذمہ داریاں اس حوالے سے لی جا رہی تھیں، اب ان کا رول ختم ہو گیا تو وہ کور کمانڈر کراچی کے طور پہ اب تعینات ہو گئے اور وہ وہاں جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے کچھ وہاں پہ صحافیوں سے ملاقاتیں کی، بات چیت کی۔ اب اس خبر کی حد تک تو آپ سمجھ گئے ہیں، مسئلہ یا معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ نئی لیڈرشپ آ گئی، جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کی بات کر لیں، اس میں سے ایک یہ چیلنج ہے، ان کو جو چیلنج ہے اس میں ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، اس میں انٹرنل چیلنجز ہیں، اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ان کو اس وقت وہ پاکستان آرمی کی، پاکستان آرمڈ فورسز کی جو پوزیشن تھی، یا کبھی جس جگہ پہ پاکستان آرمی کو لوگ ریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی وہ ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہمارے جوان جو ہیں ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، جہاں سے کوئی جوان گزرنا یا کوئی کانوائے گزرنا یا کوئی گاڑی گزرنی تو لوگ ان کو خود ساختہ جو ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، ان کو سلوٹ کرتے تھے، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، یعنی جس بھی طریقے سے وہ ان کے ساتھ اظہار ہم محبت کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور کون نہیں جانتا جو ماضی میں پاکستان جنگیں لڑ چکا ہے اور اس میں جس قسم کے جو ہے وہ ملی نغمے، ترانے، اس کی مکمل ایک داستان، اور بڑوں سے اگر ہم اپنے سنیں تو وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب گزشتہ کچھ عرصے میں، بلکہ کچھ سالوں میں اگر میں کہوں ریسنٹ پاس کے اندر، پاکستان آرمی کا جو وہ پوزیشن تھا اس پوزیشن سے وہ پیچھے ہو گیا ہے، یا اس پوزیشن سے وہ نیچے آ گیا ہے، اس پوزیشن پہ یوں کہہ لے چلے وہ نہیں رہا، جس کا ذکر بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، پبلکلی بھی ہوتا ہے۔ فارمر جو آرمی چیف تھے وہ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، مختلف ریٹائرڈ جو آرم فورسز کے جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سو ہماری فوج ظاہر کرائے کی فوج تو ہے نہیں کہ کرایہ یا کسی سے پیسے لیے اور کسی کی خاطر جو ہے وہ جنگ لڑنے چلے گا۔ یہ وہ فوج ہے جس کے ہزاروں جوانوں نے، لاکھوں جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جان کی تو کسی نے جو ہے وہ زخمی ہو کے قربانی دی ہے، کسی نے کسی طرح کی قربانی دی ہے، ایک لمبی فہرست ہے، تحویل ہے۔ یہ وہ فوج ہے جو اپنے دل اور اپنی جان سے لڑتی ہے، ملک کی خاطر لڑتی ہے، لوگوں کی خاطر لڑتی ہے اور لوگوں کی سپورٹ سے لڑتی ہے۔
उस सपोर्ट को वापस हासिल करना फौज की भी ज़रूरत है, मुल्क की तो ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, लेकिन फ़ौज की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जिसका सामना है। अब ये चीज़ उस सिलसिले की पहली या इनिशियल जो स्टेप्स हैं या कड़ी जो है उसमें से एक लगती है, और इसका प्राइमरीली जो मकसद समझ आता है वो ये है कि फ़ौज को सियासत या फ़ौज को अदर देन देयर ड्यूटीज़ चीज़ों पे ना बात करनी है, ना प्रेस टॉक करनी है, ना कोई स्टेटमेंट देनी है, ना कोई ख़बर चलवानी है। इससे पहले अगर मैं लिस्ट बयान करने लगूँ तो बहुत लंबी चीज़ों की लिस्ट है। मिसाल के तौर पे ये DGI इश्तियार साहब जिन्होंने भी साथियों से मीटिंग की, इन्होंने ही कहा था कि जो फ़ौज है, इन्होंने ही कहा था कि स्टॉक मार्केट, आपको याद होगा स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जी स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर चली गई जब ये सारा मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला हुआ, नई गवर्नमेंट आई टेकअप किया। इन्हीं DGI इश्तियार साहब ने और DG ISI ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब जानते हैं, जॉइंटली वो बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जमात का नाम लिए बगैर उसके हवाले से बहुत सारी उन्होंने जो है वो बातें की। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा उन्होंने जिक्र किया। आर्मी चीफ साहब ने जो है जो फॉर्मर आर्मी चीफ साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बातें की, बहुत जिक्र किया। तो खैर जो हो गया सो हो गया, वो माजी का किस्सा है। फ़ौज को, फ़ौज के रोल तक जो उसकी आइन के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं उसके हवाले से लिमिटेड या जो वज़ा करदा कवानीन है उसके मुताबिक ऑपरेट करने के अहकामात हैं, और अभी तक कुछ चीज़ें दिख भी रही हैं। आखिरी बात, और वो ये बात है कि कहने में और करने में और मुसलसल करने में असल हक़ाइक़ हैं जो सामने आते हैं। कह देना, प्लान बना लेना, नई पॉलिसी बना लेना, नई जो है वो स्ट्रैटेजी बना लेना शायद आसान काम है। हाँ, उसमें उस इदारे की या उस शख्स की नीयत ज़रूर दिखती है, और नीयत अच्छी हो या सोच अच्छी हो तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं अच्छी तो आप उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, उसको क्रिटिसाइज़ करना भी आपका हक़ है और होना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये है कि जो ये मतलब कहा गया है या जो कुछ हो रहा है इस हवाले से, इस पर कितना अरसा और कितनी डिटर्मिनेशन से कारबंद रहा जाता है। बहुत जल्द ज़ाहिर है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और हम सबके सामने आ जाती हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इन्हीं चीज़ों के हवाले से यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।